اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کے ویڈیو میں حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ اور خوفناک سمندری بلا کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت شاہ کمال کیتھلی کون تھے، ان کے بارے میں مختصراً تعارف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ مقتدائے راہ دین ہیں۔ آپ بغداد کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد عمر ہے۔ وہ حافظ بھی تھے اور حاجی بھی تھے۔ وہ کامیاب طبیب ہونے کے علاوہ ایک عالم بھی تھے۔ آپ نے 7 شوال سن 835 ہجری کو اس عالم کو زینت بخشی۔ آپ کے القابات سلب الحوال اور لال ریال ہیں۔ بچپن ہی سے آپ میں ترک و تجرید کے آثار نمایاں تھے۔ بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہ لیتے تھے۔ جنگلوں میں گھومنا پھرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کھانا پینا بھی برائے نام تھا۔ اگر مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ نہ کھاتے۔ بچپن ہی سے آپ حالت جزم میں رہتے تھے۔ آپ کے مرشد گرامی کا نام فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی روحانی کمالات سے خوش ہو کر آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی کہ ہندوستان جا کر تدم آخر رشد و ہدایت میں مشغول رہیں۔ ہندوستان کی سیر و سیاحت اور دنیا کے مختلف ممالک سے سیاحت کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے کیتھل میں تشریف لائے اور کیتھل کو اپنی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ آپ کے 3 صاحبزادے حضرت شاہ عماد الدین، حضرت شاہ موسیٰ ابو المکارم اور حضرت نور الدین صاحب کشف و کرامت تھے۔ ریاضت مجاہدہ اور تزکیہ نفس میں بے نظیر تھے۔ آپ کو شغل میت سے کافی دلچسپی تھی۔ اس شغل میں کئی مہینے گزر جاتے۔ آپ اپنے حجرے سے 6 ماہ باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عماد الدین آپ کے حجرہ کی طرف سے گزرے۔ انہوں نے دروازے میں جھانک کر دیکھا کہ آپ بے حس و حرکت لیٹے ہیں۔ دروازہ اتارا گیا، قریب جا کر دیکھا تو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ غسل دیتے وقت آپ نے حرکت کی اور غسال سے فرمایا کہ ہمارے مرنے کی خبر کیا تمام شہر میں پھیل چکی ہے؟ غسال نے جواب دیا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا ہم جاتے ہیں۔ یہ کہا یہاں آفرین کے سپرد فرمائی۔ اس طرح آپ کی وفات 19 جمادی الثانی سن 921 کو واقع ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک کیتھل میں ہے اور مرجع خاص و عام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت شاہ فضیل قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شاہ سکندر کیتھلی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر یوں ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان آ کر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہتے۔ اسی زمانہ میں سیاحت کے دوران آپ دیا روم کے ایک جزیرہ میں جا پہنچے۔ وہاں ایک بادشاہ کی سلطنت سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا اژدہا رہا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کی نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی پر گویا فرتیدہ ہو گیا۔ جب وہ لڑکی کو دیکھنے شہر آتا تو کئی لوگوں کو نگل جاتا، کوئی تیر یا تلوار اس پر اثر نہ کرتا۔ بادشاہ اور مخلوق تنگ آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کو محل ہی میں چھوڑ دیا جائے اور تمام لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکی کے لیے خوراک کا انتظام کر کے اور ایک عورت نگہداشت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ حضرت شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر اس کی اطلاع دی گئی۔ مرشد مجھ کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے۔ دیکھا کہ ایک لڑکی تنہا محل میں 4 پائی پر پڑی ہے اور اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جو شخص اس کا دیدار کرے بے ہوش ہو جائے۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، دیکھنے میں اس حسن کے ہاتھوں مجبور ہوں اور مصیبت میں ہوں، مگر آپ نے اپنی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالا؟ وہ بلا ابھی آئے گی اور آپ کو کھا جائے گی۔ اتنے میں اژدہا کے آنے کا شور ہوا۔ مرشد نے مجھے ایک کنکری دے کر فرمایا کہ اس کنکری پر درود پاک پڑھ کر اس اژدہا پر مارو۔ میں نے ایسا ہی کیا، جس سے اس کے بے شمار ٹکڑے ہو گئے۔ لڑکی میرے پاؤں پر آ گری۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جزائر مالدیپ کے کسی ایسے جزیرے پر بھی پہنچے تھے جہاں ہر مہینے سمندر کی طرف سے ایک بلا ایک قوی ہیکل دیو کی صورت میں نازل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ جزیرہ غیر آباد ہو گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ اس دیو کو آتا دیکھتے تو ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے بت خانے میں چھوڑ دیتے تھے۔ صبح وہ لڑکی وہاں مردہ حالت میں پائی جاتی تھی۔ اس جزیرے کی سیاحت کے دوران جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو پریشان پایا
آیا تو اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سمندر کی طرف سے وہی دیو چلا آ رہا ہے، یہ ہماری پریشانی کا سبب ہے۔ جب وہ دیو آپ کی موجودگی میں ساحل پر پہنچا تو آپ نے اس کو ایک آری ضرب لگائی جس سے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اس جزیرے پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں کا راجہ بھی مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، ایک فقیر کے حوالہ سے یہ روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جو زبان زد عام ہے، لیکن ان میں سچائی کس حد تک ہے یا محض افسانہ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اولیاء اللہ کی شان بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔